نیک کوئی بھی نہیں، بس خدا کی ذات عیب چھپانے والی ہے۔ بس ایک اللہ راضی رہے، دنیا کا معیار تو بدلتا رہتا ہے۔ اے کن فیکون کے مالک، میرے ہر انشاءاللہ کو الحمدللہ میں بدل دے۔ سارے دکھ 3 لفظوں پہ آ کر ختم، اللہ ہے نا۔ بس انتظار کیجئے، تمہارا رب تمہارے دل سے نکلی ہوئی ہر پکار سنتا ہے۔ صبر اللہ تعالیٰ پر یقین کی آخری حد ہے۔ پریشانیاں بہت ہیں مگر مطمئن ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ مطلب نہ ہو تو لوگ عزت کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ ہر شخص نہیں ہوتا اندر سے باہر جیسا۔ جیسا مناسب لگے ویسا سمجھ لیجئے۔ رشتوں کے بدلنے کا کیا رونا، وقت تو آپ کی اپنی شکل تک بدل دیتا ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ ہم تو سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ ٹوٹنا تکلیف نہیں دیتا، ٹوٹ کر جڑے رہنا زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ چپ کر کے سہتے رہو تو بہت اچھے ہو، اگر بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ زندگی یہ چاہتی ہے کہ میں خودکشی کر لوں، میں اس انتظار میں ہوں کہ کوئی حادثہ ہو جائے۔ ایک عمر گزار دی گھر کے جھگڑوں میں، پھر دنیا نے بھی جینا حرام کر دیا۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ یا رب تجھ پہ چھوڑ دیا سب، جو تیری رضا وہ میری رضا۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتے، یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر درد اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کی زرد میں رہتے ہیں۔ انسان زندگی میں ہر رشتے کی کمی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دے تو وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ رشتے آہستہ آہستہ ہی ختم ہوتے ہیں، بس پتہ اچانک چلتا ہے۔ آج کل ضرورتیں طے کرتی ہیں لہجہ کتنی دیر میٹھا رکھنا ہے۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم رہتے ہیں، اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے۔ رشتوں کی تھکاوٹ میں پہلی نشانی خاموشی ہوتی ہے۔ لوگ کبھی نہیں بدلتے، دراصل ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے یا پھر انہیں کچھ اور انٹرسٹنگ مل جاتا ہے۔ نہیں تھی یہ ہماری جن الجھنوں میں الجھ گئے۔ کچھ لوگوں کو مخلصی راست نہیں ہوتی، وہ اپنے جیسوں میں جا کر ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ صحیح ہو کر بھی غلط ہوں میں، کیونکہ بیٹی ہوں میں۔ وہ رب آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے۔ جن رشتوں میں احساس کی قدر نہ ہو، وہاں پر اپنے جذبات قربان نہیں کرنے چاہیے۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ کہاں ساری زندگی کے گناہ اور کہاں صرف 30 دن میں بخشش۔ کون دیتا ہے اتنا بڑا پیکیج سوائے اللہ پاک کے؟ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھے رہتے ہیں وہ لوگ جو پرواہ نہیں کرتے۔ جب تعلق توڑنے ہو تو مصروفیت لوگوں کا اہم ایکسکیوز ہوتا ہے۔ مسکراتے چہرے چھپاتے ہیں راز گہرے۔ ابھی تو تعمیر جاری ہے، ابھی تو بہت بدلنا ہے خود کو۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے، بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ وہ آسمان پر رہنے والا رب ہمارا دکھ ہمارے ساتھ رہنے والوں سے بہتر جانتا ہے۔ مجھے عزت میرے خدا نے دی ہے، کسی کے برا کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ وہ دروازے بھی بند دیکھیں گے جو کبھی صرف آپ کے قدموں کی آہٹ سے کھل جاتے تھے۔ جسم پھر تھک ہار کر سو جاتا ہے، ذہن کا بھی کوئی بستر ہونا چاہیے۔ خدا نے مجھے اتنی محبتیں دی ہیں کہ مجھے 2-4 نفرتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ دوسروں کے گناہ گنتے رہنے سے بندہ خود پارسا نہیں بن جاتا۔ پرواہ کرنے والے اکثر رلا جاتے ہیں، اپنا کہہ کر پرایا کر جاتے ہیں۔ وفا جتنی بھی کرو کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے مت چھوڑنا کہہ کر خود ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ بے حد ہنسنے والے اکثر اپنے لیے دعاؤں میں موت مانگتے ہیں۔ چلو بدتمیزی سہی، لیکن 2 چہرے تو نہیں رکھتے۔ سادگی انسان کے وقار میں اضافہ کرتی ہے۔ ہر چیز راہی، ہر شے مسافر۔ سکون کی عدم دستیابی کا دور ہے، جسے نیند آ گئی وہ خوش نصیب ہے۔ کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندر تک کھا جاتی ہیں۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے قرار ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ بستا ہے۔ سب کہانیاں بدلیں گی، وقت زیر تعمیر ہے۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔
دوستی اگر سچی ہو تو اللہ حافظ کے بعد بھی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ تم تو ڈرتے تھے نا مجھے کھونے سے، پھر تمہارا یہ ڈر کس نے دور کیا؟